الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم رب یسر ولا تعسر تمم بالخیر وبک نستعین ربی زدنی علما یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ ماہ رجب تقریباً اپنے اختتام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فضل کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس برکتوں والے مہینے میں، اس فضیلت والے مہینے میں زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اس سے بڑھ کر اس مہینے کی قدر کرنے اور اس مہینے میں جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سے برکت کی دعا فرمائی، اس مہینے کو اپنے لیے، اپنی عاقبت کی فلاح کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے۔ ماہ رجب جہاں رمضان کے لیے اہمیت رکھتا ہے، اور جو ہم اس مہینے میں رمضان کی محنت کرتے ہیں، رمضان کی تیاری کرتے ہیں، وہاں اس مہینے کی ایک اور فضیلت اور برکت بھی ہے، اور وہ اس مہینے میں پیش آنے والا اسراء و معراج کا واقعہ ہے، جو کہ محدثین کے روح سے غالباً 27 رجب کی شب کو پیش آیا۔ اس واقعے کے بارے میں بہت سی احادیث مبارکہ موجود ہیں، اور بہت ساری باتوں کا ذکر ہے، کیونکہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے سب سے بڑا معجزہ سمجھ لیجئے ہے، یا بڑے معجزات میں سے ایک معجزہ ہے، یہ زیادہ بہتر بات ہے۔ اور اس معجزے کے اندر ہمارے لیے بہت سے لیسنز ہیں، بہت سی باتیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کھولی گئیں امت کی فلاح اور بہتری کے لیے۔ بطور امتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس رات میں پیش آنے والے واقعات، اس رات کی حقیقت، اس رات میں کیا کیا ہوا اور کیسے کیسے ہوا، ان کے بارے میں ہمیں علم ہونا چاہیے، اور نہ صرف ہمیں ان کا علم ہونا چاہیے بلکہ اس رات میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ واقعات میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مختلف فائدے اور مختلف اسباق اس میں مخفی رکھے تھے، ان کو بھی سمجھنا چاہیے، اور ان کو بھی ہمیں ان سے بھی آگاہی ہونی چاہیے، تاکہ جس چیز کی ہمیں ترغیب دی گئی اس کو ہم کریں، اور جس چیز سے ہمیں روکا گیا اس سے ہم رک جائیں۔ I just realized I have Ali Bhai in audience with me as well. Ali Bhai, is this Urdu a bit too heavy for you, or? I can understand it perfectly, yeah. Okay, chale, perfect. Then I'll continue with my makhfi and all those other words as it was. انشاءاللہ آج جس چیز کے بارے میں بات کریں گے، یہ اسراء و معراج کا واقعہ، اگرچہ کہ ہے تو صرف ایک رات کا واقعہ، لیکن اس میں بہت کچھ پیش آیا۔ لہٰذا اگر تو آپ کی ہمت ہوئی تو غالباً اگر میں نے تمام باتوں کو کور کیا تو یہ ایزلی 1 hour 20 minutes پلس کا بیان ہے۔ آپ لوگوں کو آئے ہوئے غالباً 45 منٹ آلریڈی ہو چکے ہیں انتظار میں بیٹھے ہوئے، تو اب آپ لوگ میرے بات کرنے سے پہلے فیصلہ کر لیں کہ کیا ہم آج ہی اس کے بارے میں بات کریں یا کبھی کسی اور دن اس کے بارے میں بات کریں۔ جب آپ
ہمارے انڈین ساتھی یوں سر ہلاتے ہیں تو میں بہت کنفیوز ہوتا ہوں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ ہاں ضرور بات کریں یا کہہ رہے ہیں کہ نہیں بات کریں. جی آن لائن ساتھی Available. اویلیبل. Alhamdulillah, available. چل صحیح. I was expecting 2 hours, not 1 hour, 20 minutes. Sure, good. No, because I'm just conscious that you guys have been waiting for before as well. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں جہاں تک اللہ تعالیٰ نے ہمت دی. بات کریں گے ادروائز 2 حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں گے. ٹھیک ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں اس کا ذکر سورہ اسراء میں فرماتے ہیں، جس کی تلاوت میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی، اور بہت ہی خوبصورت طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جانے والی یہ بہت بڑی نعمت کا ذکر فرماتے ہیں. سبحان الذی، اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے تعریف سے، اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرتے ہوئے اس چیز کا سٹارٹ کرتے ہیں کہ اور اس میں بھی اللہ کو اپنی بڑائی کرنے میں کوئی کمال اللہ کے اس میں نہیں بڑھ جاتا. جب اس طرح کی آیت آتی ہے جس کا آغاز سبحان الذی سے ہوتا ہے، اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں سکھایا جائے کہ ہر چیز کا جو اس کی جو ایکنالجمنٹ ہے وہ اللہ کی طرف لوٹانی چاہیے. ہر چیز کا کریڈٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دینا چاہیے. ہم بعض اوقات اپنی زندگی میں کوئی مارکہ کر لیتے ہیں، کوئی چیز اچیو کر لیتے ہیں، تو ہم یہ سمجھنے بیٹھتے ہیں کہ شاید میں نے یہ کر لیا. I was so good, that's why this happened. میں اس قابل تھا، میری قابلیت تھی، میری محنت تھی، میرا کام تھا. ہم اپنے عمل کے اوپر جو ہے وہ بھروسہ کر بیٹھتے ہیں، یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ I was too good, that's why this happened. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مقامات سے ہو کے آگے، بلکہ وہ چیزیں کر کے آگے جو کہ اب تک انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. ڈسپائٹ آل دی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹس، ڈسپائٹ ایوری تھنگ، ہم جتنا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی کیا اتنا ہی سفر ہم نہیں کر سکتے ایک جس ٹائم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کر لیا. آسمانوں پہ جا کے واپس آنا تو دور کی بات، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ سبق سکھایا کہ اس میں بھی کمال اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہی تھا کہ انہوں نے یہ کر لیا. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں جس سفر کے حصے کا ذکر فرمایا وہ اسریٰ ہے. اس رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 سفر پیش آئے، ایک اسریٰ تھا اور دوسرا معراج تھا، اس لیے اسے اسریٰ و معراج کہلاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پہلا سفر مبارک فرمایا وہ خانہ کعبہ سے لے کے، یعنی کہ مکہ مکرمہ سے لے کے بیت المقدس تک کا تھا، جو کہ پریزنٹ ڈے فلسطین. اور پھر وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا سفر آغاز ہوا جس کو معراج کہتے ہیں. وہ بیت المقدس سے سدرۃ المنتہا، 7ویں آسمان، اور اس کے اوپر وراء الوراء الوراء، جہاں تک اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو لے کے گئے، اور جہاں تک آپ اوپر گئے اور جو آپ نے سنا، جو آپ نے دیکھا، وہ وہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے. تو 2 حصے ہیں اس سفر کے جو کہ ایک ہی رات میں پیش آئے. اور کیونکہ اس سفر کے بارے میں اتنی زیادہ احادیث موجود ہیں کہ محدثین ان کو تواتر کا سٹیٹس کہتے ہیں. تواتر کے حدیث سے مراد یہ کہ وہ جس کے راوی بے شمار راوی ہوں. اور حدیث کے اصولوں میں سے ہے کہ جس حدیث کو تواتر کا درجہ حاصل ہو جائے اس پہ یقین رکھنا ہمارے ایمان کا حصہ ہوتا ہے. کیونکہ اب اس کو یہ کہنا کہ اس میں غلطی ہے یا یہ بات صحیح نہیں ہے وہ جائز نہیں ہے. بیکاز قرآن بھی جس طرح قرآن پہ یقین رکھنا ہمارے اوپر فرض ہے، واجب ہے، لازم ہے، تو قرآن اس لیے اس کو حق اور سچ مانا جاتا ہے کہ یہ تواتر کے ساتھ موجود ہے. تواتر جو ہے اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ ہر زمانے میں اس کو کوٹ کرنے والے اتنے زیادہ لوگ ہیں کہ یہ کنسیڈر کرنا ہی امپاسبل ہے کہ یہ سب کے سب کسی جھوٹی بات کے اوپر متفق ہو جائیں گے. یعنی کہ ہر زمانے میں اس کے اتنے راوی موجود ہیں کہ یہ بات گمان ہی نہیں کی جا سکتی کہ وہ سب جھوٹ پہ متفق ہو جائیں گے. اس لیے اسے تواتر کہا جاتا ہے کہ there are too many people who are
saying the same thing in every generation. صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے نیچے. تو اس لیے اس میں جو احادیث ابھی جن کا میں آپ سے ذکر کروں گا وہ انشاءاللہ جس کتاب کا میں نے خطاب کیا ہے اس واقعے کی بتانے کے لیے، اس میں یہ تمام کا تمام واقعہ احادیث کے ذریعے ہی ایکسپلین کیا گیا ہے. تو میں احادیث ہی آپ کو پڑھ کر سناؤں گا اور انشاءاللہ وہی جو ہے اس واقعے کو بھی ایکسپلین کرتی چلی جائیں گی، تاکہ یہ شک ہوئی نہ ہو کہ بھئی شاید کوئی قصہ کہانی جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے یا اس میں بات اونچ نیچ ہو رہی ہے جس طرح. اور یہ اکثر احادیث اس میں جو ہے وہ یا تو بخاری شریف کی ہیں یا مسلم شریف کی ہیں، یا میں آپ کو بتاتا جاؤں گا کہ مسند احمد کی ہیں. جس کتاب کی آئیں گے اس کا ریفرنس بھی انشاءاللہ ہم ساتھ ساتھ کرتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو اس کا پہلا واقعہ تھا. اس پورے واقعے میں دو لوگ یا دو ہستیاں جو ہیں وہ اس کے پروٹیگنسٹ ہیں، یعنی کہ دو اس کے مین کریکٹرز ہیں. ایک تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ جن کے ساتھ یہ پورا واقعہ پیش آیا، اور دوسرا جبرائیل امین علیہ السلام جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گائیڈ تھے، رہبر تھے اس پورے واقعے میں. اور گائیڈ اور رہبر ہونے کی آپ آرام سے تسلی سے اوپر بیٹھیے آرام سے، کوئی مسئلہ نہیں. گائیڈ اور رہبر ہونے کی شرط ہی یہ ہوتی ہے کہ وہ پہلے سے انفارمڈ ہو، اس کو پورے کے پورے راستے کی ڈیٹیلز معلوم ہو، اور یہ بھی پتہ ہو کہ ڈیسٹینیشن کے مارکس کیا ہیں. اس سے یہ معلوم بھی ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل امین علیہ السلام کو پہلے سے اطلاع دی تھی کہ انہوں نے اس پورے جگہ پہ کہاں کہاں جانا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں کہاں لے کے آنا ہے. اس واقعے کا آغاز 27 رجب سے کچھ پہلے شروع ہوتا ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کعبہ یعنی حرم شریف سے سیر و معراج ہوئی تو وہی پہنچنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 فرشتے آئے. اس وقت میں حدیث مبارکہ پڑھ رہا ہوں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اس کا ترجمہ پڑھ رہا ہوں نیچرلی. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ میں آرام فرما رہے تھے. ان فرشتوں میں سے پہلے نے کہا کہ ان میں وہ نبی کون ہیں، یعنی کہ ان میں نبی کون ہیں. بیچ والے نے اشارے سے بتایا کہ ان میں سب سے جو اچھے ہیں وہ نبی ہیں. تیسرے فرشتے نے کہا کہ ان میں جو بہتر ہیں ان کو لے لو، یعنی اس وقت مسجد حرم میں اور لوگ بھی آرام فرما رہے تھے. اس رات کو یہی ہوا. پھر دوسری رات آنے تک ان فرشتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیکھا. دوسری رات کو وہ فرشتے آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ان کو دیکھ رہا تھا اور ان کی آنکھیں سو رہی تھیں. انبیاء کا یہی حال ہوتا ہے کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل نہیں سوتا. ان فرشتوں نے آپ سے کوئی بات نہیں کی اور آپ کو اٹھا کر چاہ زمزم کے پاس لے گئے، یعنی کہ جہاں پہ زمزم جس جگہ سے نکلتا تھا پہلے ہمارے زمانے تک، یعنی کہ 1960-70s تک جو ہے زمزم کا ایک جو کیا کہتے ہیں اسے ویل تھا وہ وہیں ہوتا تھا اور لوگ وہاں جا کے زمزم لیا کرتے تھے. اب زمزم ڈفرینٹ طریقے سے اویلیبل ہے لیکن پہلے اسی طرح ہوتا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کے چاہے زمزم کے پاس لے گئے. جبرائیل امین نے ان کو سنبھالا. انہوں نے آپ کے گلے سے لے کر دل کے نیچے تک سینے کو چاک کیا، یعنی کہ آپ کے سینے کو کھولا اور سینے کو اور پیٹ کو خواہشات سے خالی کیا. اپنے ہاتھ سے زمزم کے پانی سے دھویا. آپ کے پیٹ کو خوب صاف کیا. پھر سونے کی ایک تشت لایا گیا جس میں سونے کا ایک برتن ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا. اس سے آپ کے سینے اور حلق کی سب رگوں کو بھرا اور پھر اس کو برابر کر دیا. یعنی کہ جو پہلی چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آئی وہ شق صدر کا واقعہ ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو زمزم سے دھویا گیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کے اندر حکمت اور علم کو جو ہے ایمان کو اور حکمت کو بھرا گیا. ابتدا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے، پھر حرم میں آ کر لیٹ گئے
اور شروع میں کچھ نیند اور بیداری کی حالت میں تھے، پھر پوری طرح بیدار ہو گئے اور بیداری کی حالت میں سیر و معراج کرائی گئی۔ اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہمارے عقائد میں سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بطور خواب یہ واقعہ پیش نہیں آیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فزیکلی اس تمام واقعے میں پارٹیسپیٹ کیا۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ ایک خواب ہو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا ہو، خواب میں ایسے سب چیزیں ہوئی ہوں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا حصہ نہیں تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیداری کی حالت میں بطور ایز اے فزیکلی اس تمام چیزوں کو انڈور کیا۔ یہ بات شاید مشکل نظر آئے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے سینے کو کھولا جائے اور اس کے سینے کو اس طرح جو ہے وہ آپریشن کیا، مطلب اس کو زمزم سے دھویا جائے اور بھرا جائے۔ آپریشن کے لیے تقاضے ہوتے ہیں، تھیٹر ہونا چاہیے، کوئی سپورٹ ہونی چاہیے، انستھیزیا ہونا چاہیے، پین کیا کس طرح مینیج کی ہوگی۔ یہ باتیں اب کی زمانے کی باتیں ہیں، جب ہم اب آپریشن کر کے یہ سب سمجھتے ہیں کہ آپریشن اس طرح ہو سکتا ہے۔ آج سے کچھ سال پہلے، کچھ صدیاں پہلے تو اس آپریشن کو سمجھنا بھی ناممکن تھا کہ ایسا آپریشن، ہارٹ ٹرانسپلانٹ جیسا آپریشن بھی کوئی چیز ممکن بھی ہے کہ نہیں ممکن۔ تو جس طرح اب ہم ان لوگوں کے مقابلے میں اس چیز کو بہتر سمجھ سکتے ہیں، شاید سائنس ہمیں یہ بھی سمجھا دے کہ اس طرح کی چیز بھی ممکن ہے۔ لیکن جو خالق ہے، جو ہمارا، جس نے ہمیں بنایا ہے، اس کے لیے اس چیز کو کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، اس لیے اس کا ہونا کوئی مشکل چیز نہیں ہے۔ اس واقعہ کے بارے میں سے ایک چیز جو ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے صدیق کا لقب بھی اسی واقعے کی وجہ سے پایا۔ ہوا کچھ یوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اس واقعے سے واپس تشریف لائے اور اگلی صبح انہوں نے لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ میں اس طرح بیت المقدس تک گیا اور پھر میں آگے اس طرح سدرۃ المنتہا اور اس کے آگے گیا، تو سدرۃ المنتہا اور اس کے آگے کی باتوں تو کفار کو ویسے ہی ڈائجسٹ نہیں ہوئی، ان کو یہ بھی ڈائجسٹ نہیں ہو پا رہا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس تک ہو کے آ گئے۔ تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانا شروع کر دیا انہوں نے کہ کیا ہو گیا، کیسی باتیں کرنا شروع کر دی۔ ان میں سے کچھ کفار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھو تمہارا ساتھی، تمہارا دوست کیسی باتیں کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کیا بات کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ مسجد اقصیٰ سے واپس ہو کے آیا ہے، رات کو بیت المقدس سے واپس ہو کے آیا ہے۔ اس وقت تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات نہیں سنی تھی۔ انہوں نے کفار سے کہا، جو مشرکین ان کے پاس آئے تھے، کہ کیا یہ بات واقعی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ کیا یہ بات واقعی ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے؟ تو انہوں نے کہا ہاں، یہ واقعی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو یہ بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو میں اس پہ 100% یقین کرتا ہوں، یہ بات سچی ہے، یقینی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو کیونکہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کی، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سچا مانا، حالانکہ عقلاً یہ بات ڈائجسٹ کرنے والی نہیں تھی، لاجکلی اسپیکنگ یہ ایک امپاسبلٹی ہے، انلیس کہ ہم کہیں کہ جی ٹائم ٹریول جو ہے وہ واقعی اور اسپیڈ آف لائٹ پہ ٹریول جو ہے وہ پاسبلٹی ہو گئی ہے، یہ چیز ایک امپاسبلٹی ہے۔ اور خاص طور پہ اس زمانے میں، تو جس زمانے میں سفر ہی اونٹوں پہ ہوتا تھا، یہ بات تو سوچنا ہی، کنسیو کرنا ہی مشکل ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی اور صدیق اکبر نے بغیر کسی ڈاؤٹ کے اس کو فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا بھی نہیں تھا، اس کو ویلیڈیٹ کر دیا، کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہی ہے تو یہ سچ ہوگی، اور اسی وجہ سے پھر آپ کو یہ لقب دیا گیا کہ آپ صدیق ہیں۔ صدیق جو ہے وہ صدیق کے معنی جو ہے وہ بہت زیادہ تصدیق کرنے والے کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مشرکین کے سامنے آئے تو انہوں نے آپ کا بہت مذاق اڑایا، اس کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ مسند احمد کی حدیث ہے
کہ پھر معراج کی رات گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے رات میں سیر کرائی گئی۔ مشرکین نے کہا کہاں کی سیر کرائی گئی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیت المقدس کی۔ لوگوں نے کہا کہ پھر آپ صبح کے وقت ہمارے درمیان موجود ہیں، یہ کیسے ممکن؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میرا کہنا درست ہے، جس پر بعض لوگوں نے تالی بجائی، بعض نے جھوٹ کا گمان کیا، اور تعجب کرنے والے اپنے ہاتھ اور سر ہلانے لگے اور ہاتھوں پہ سر پہ ہاتھ رکھ لیا۔ لوگوں نے کہا کہ کیا آپ ہمارے سامنے مسجد اقصیٰ کی صفت و کیفیات بیان کر سکتے ہیں؟ اس وقت ان لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی موجود تھے جنہوں نے مسجد اقصیٰ کے شہر میں کا سفر کیا تھا اور مسجد اقصیٰ کی صفات سے واقف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس مسجد کی صفات بیان کرنی شروع کی تو مجھے کچھ صفات میں التباس ہوا، یعنی کہ مجھے کچھ ڈاؤٹ ہوا کہ یہ ایسی تھی کہ نہیں، کیونکہ اس وقت ان چیزوں کو رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہری بات ہے اتنے غور سے، کہ ہم پہلی دفعہ کسی چیز کو دیکھتے ہیں تو ہم اس کی ڈیٹیلز تھوڑی دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم برج خلیفہ کے پاس سے اتنی دفعہ گزرتے ہیں، اب ہر دفعہ تھوڑی یاد ہوتا ہے کہ اس میں کیا چینج ہو گیا، کیا اس کی وہ ہیں، یا اگر کوئی وزٹر یہاں آیا ہو اس کو ایک دفعہ دیکھنے سے ساری چیزیں ڈیٹیلز نہیں یاد ہو جائیں گی۔ اسی طرح بحیثیت انسان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مجھے اتنی غور سے تو میں نے اس کو نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی یاد رکھنے کی اتنی ضرورت محسوس کی تھی۔ اتنے میں بحکم الہی مسجد اقصیٰ کو نظروں کے سامنے اس طرح کر دیا گیا کہ وہ دار اکیل کے قریب کھڑی ہو، یعنی کہ دار اکیل ایک گھر تھا جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جہاں تشریف فرما تھے اس کے قریب تھا، تو مسجد اقصیٰ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس طرح کر دیا جیسے کہ وہ اس کو اپنی نظروں سے دیکھ رہے ہوں۔ میں نے اس کو دیکھ کر اس کی صفات بیان کرنا شروع کی، جو ایسی صفات بھی تھیں جو مجھے یاد بھی نہیں تھیں، لیکن لوگوں نے کہا کہ اللہ کی قسم صفات تو بالکل درست بیان کی ہیں۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ تو مشرکین نے کہا کہ دیکھو ابو کبشہ کی طرف یہ گمان کرتا ہے کہ وہ رات کے وقت بیت المقدس میں گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک گیا تھا، اور میں تمہارے فلاں جگہ سے اس طرح کے قافلے کے قریب سے بھی گزرا تھا جن کا فلاں جگہ میں اونٹ گم ہو گیا تھا، اور میں ان کے قریب سے گزرا تھا اور قافلے کے لوگ فلاں جگہ ٹھہرے ہوئے تھے اور تمہارے پاس فلاں دن تک پہنچ جائیں گے، جن کے آگے ایک گندمی رنگ کا اونٹ ہوگا جس کے اوپر ایک سیاہ ٹاٹ پڑا ہوگا اور اس پر دو بورے لدے ہوں گے۔ پھر جب وہ دن آیا جس کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی تھی تو لوگوں نے دیکھنا شروع کیا، یہاں تک کہ ٹھیک دوپہر کے وقت کے قریب ہو گیا تو قافلہ پہنچ گیا، اس کے آگے اس طرح کے اونٹ تھا جس طرح کا اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا۔ تو جو لوگوں نے شک کیا تھا، لوگوں کو ڈاؤٹ ہوئی تھی اس بارے میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ساری باتیں بیان کی اور اس سے وہ ڈاؤٹ دور ہو گئی۔ اس رات پہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری تھی، کس پارٹ کے لیے؟ فرسٹ پارٹ کے لیے۔ فرسٹ پارٹ کیا تھا؟ مکہ مکرمہ ٹو مدینہ نہیں ابھی آیا تھا، ہاں، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک کا جو سفر تھا اس کے لیے جو سواری تھی اس کا نام براق جو ہے یہ لفظ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی بجلی کے ہیں، اور کیونکہ بجلی جو ہے وہ تیز رفتاری کی ایک عکاسی کرتا ہے تو اسی کی مناسبت سے کیونکہ یہ سواری جو ہے بہت تیزی سے چلنے والی سواری ہے تو اس لیے اس کا نام براق رکھا گیا۔ بہت سی روایات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ سواری صرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں کی گئی، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت سے انبیاء اس کے اوپر سوار ہوئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سواری پہ سوار ہونے لگے تو یہ تھوڑا سا جو ہے وہ بدک گیا۔ واش روم جانا ہے آپ کو؟ عمر بیٹے بھائی کو واش روم، پہلے پردہ کروا دو۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بتایا تھا کہ یہ سواری جو ہے تھوڑی سی بدک گئی، مطلب ایسے ہوتا ہے نا کہ پتہ نہیں آپ میں سے کبھی اس نے ہارس رائڈنگ کی ہے کہ نہیں، اگر گھوڑے کے اوپر بیٹھے تو گھوڑا جو ہے وہ
شروع میں اپنی پریزنس فیل کرواتا ہے کہ میں بھی کوئی چیز ہوں، تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتا ہے، تھوڑا سا چھلانگ لگاتا ہے، اور اگر اس وقت آپ اس کو سنبھال نہ سکیں تو پھر گھوڑا سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ رائڈر نہیں ہے، اور پھر وہ گھوڑا آپ کے قابو نہیں آتا، پھر وہ آپ کو ایسا نچاتا ہے کہ آپ کچھ بھی کر لیں، اور اگر آپ کوشش کریں کہ اس کو قابو کر لیں تو شروع میں تو آپ کے کام آ جائے گا، لیکن اس کے بعد وہ آپ کو اٹھا کے ضرور گرائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس معراج کی رات میں براق کو لایا گیا، جس کو عمدہ لگام ڈالی ہوئی تھی اور اس پر خوبصورت زین بچھی ہوئی تھی تاکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوں۔ تو براق کو یہ یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ اس کے اوپر سوار ہونا دشوار معلوم ہوا، تو براق کو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ تجھے یہ دشوار کیوں معلوم ہو رہا ہے؟ اللہ کی قسم تیرے اوپر کوئی شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اس سے بہتر سوار نہیں ہوا۔ یہ سن کے براق پسینے پسینے ہو گیا۔ یہ حدیث مبارکہ جو ہے یہ مسند احمد کی حدیث ہے۔ تو محدثین نے لکھا ہے کہ کیوں براق کو مشکل لگا، انہوں نے کہا کہ شاید اس پہ بہت عرصے سے کوئی سوار نہیں ہوئی تھی، یہ وجہ ہو سکتی ہے، یا یہ کہ وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کی شخصیت سے بہت زیادہ جو ہے وہ امپریس ہو گیا تھا، یا ان کے روب سے بہت دب گیا تھا، اس لیے اس کو ایسا محسوس ہوا۔ بہرحال یہ ایک بات پیش آئی۔ پھر آگے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ میرے پاس جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور مجھے مسجد کے دروازے کی طرف لے گئے، تو وہاں ایک سفید رنگ کا جانور تھا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے نیچا تھا، جو کانوں کی حرکت دے رہا تھا۔ بس میں اس پر سوار ہو گیا اور وہ اپنے پاؤں حد نگاہ تک رکھتا تھا، یعنی کہ جہاں تک میں دیکھ سکتا تھا اس کا اگلا سٹیپ اس جگہ تک ہوتا تھا۔ پھر مجھے لے کر نیچے اترتا تھا تو اس کے اگلے پاؤں لمبے اور پچھلے پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے، یعنی کہ جب وہ ڈسینڈ کرتا تھا تو اس کے جو ہے وہ اگلے پاؤں لمبے اور پچھلے پاؤں چھوٹے ہو جاتے تھے، اور جب وہ مجھے اونچائی کی طرف لے کے چڑھتا تھا تو اس کے پچھلے پاؤں لمبے اور اگلے چھوٹے ہو جاتے تھے، اور جبرائیل علیہ السلام مجھے سے غائب نہیں ہوتے تھے یہاں تک کہ میں بیت المقدس میں آ گیا، اور میں نے اس جانور کو اس حلقے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام اس کو باندھا کرتے تھے۔ پھر میرے لیے انبیاء علیہ السلام کو جماعت کو بھیجا گیا، جن میں ابراہیم، موسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ پھر میں نے ان کو نماز پڑھائی اور ان کے ساتھ کلام کیا۔ اسی طرح اور بھی احادیث مبارکہ ہیں جن کو میں کچھلی ریفرنس دے دیتا ہوں کہ ان میں کیا بات ہوئی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے براق کو لایا گیا جو کہ سفید و لمبا گدھے سے اونچا اور خچر سے اونچا جانور تھا، جو اپنے پاؤں حد نظر رکھتا تھا۔ میں اس پر سوار ہوا یہاں تک کہ بیت المقدس پہ آیا، پھر میں نے اس کو حلقے کے ساتھ باندھ دیا جس کے ساتھ انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے۔ پھر میں مسجد میں داخل ہوا اور اس میں 2 رکعتیں پڑھیں۔ پھر میں نکلا تو جبرائیل امین میرے پاس شراب اور دودھ کے برتن لے کے آئے، تو میں نے دودھ کو اختیار کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے فطرت کو اختیار کیا، پھر ہم آسمان کی طرف چڑھا دیا گیا۔ تو ایک چیز تو جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو یا اس سواری کو باندھا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے بھاگ جانے کا ڈر تھا یا اس نے گم ہو جانا تھا، کیوں اس کو باندھا گیا؟ تو یہ اس میں ایک بڑی سٹل پوائنٹ کر لیا کہ چیزوں کو اپنی جگہ پہ رکھنا اور چیزوں کو اپنے آرڈر کے حساب سے کرنا، چاہے وہ اللہ کی طرف سے معمور کی گئی سواری ہی کیوں نہ ہو، یہ جو ہے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی کہ وہ احتیاط اور چیزوں کو آرڈر میں کرنا پسند فرماتے تھے، چاہے وہ اس کی ضرورت ہو یا نہ ہو۔ تو ہم میں سے اکثر جو ہے جب شارٹ ڈسٹنس پہ جا رہے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ سیٹ بیلٹ باندھنے کی کیا ضرورت ہے، بھائی اتنا ایسے تو ڈسٹنس ہے۔ لیکن اگر اس پرسپیکٹیو سے دیکھا جائے تو احتیاط کرنا، چاہے وہ چیز کے کچھ ہونے کا نہ بھی ڈر ہو، وہ ایک سنت کا حصہ ہے۔ تو اسی نیت سے کہ ہم چیزوں کو کریں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چیزوں میں احتیاط کرتے تھے، ان کو آرڈرلی رکھتے تھے، جس چیز کا جہاں پہ چیز کو کرنے کا وقت ہوتا تھا اس کو وہاں کرتے تھے۔ ہمیں اس سنت کا
ہمیں سنت کا پہ چلنے کا ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس میں انبیاء علیہ السلام کی امامت فرمائی۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، اور یہ وہ مسلم حدیث کی شریف ہے جو میں پہلے پڑھنے لگا تھا، کہ اور میں نے آپ کو انبیاء اکرام کی جماعت میں دیکھا، موسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو وہ درمیانی قد کے گھنگریلے بالوں والے آدمی تھے، گویا شنوہ یعنی کہ جو یمن کی مخصوص لوگ ہوتے ہیں ان میں سے تھے۔ اور میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو کھڑے ہو کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، جو لوگوں میں عروہ بن مسعود ایک صحابی ہیں ان کے سے زیادہ مشابہ رکھتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کو بھی کھڑے ہو کر نماز پڑھتے دیکھا، جو لوگوں میں تمہارے ساتھی یعنی میرے مشابہ تھے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشابہت تھی۔ پھر نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے ان کی امامت کرائی۔ پھر جماعت سے فارغ ہو گئے تو ایک کہنے والے نے کہا کہ اے محمد، یہ مالک ہیں، یعنی جہنم کے نگران ہیں، تو آپ ان کو سلام کیجئے۔ میں ان کی طرف متوجہ ہوا تو انہوں نے فوراً ہی خود مجھے سلام کیا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ میرے پاس ایک جانور لایا گیا جو گدھے سے اونچا اور خچر سے چھوٹا تھا، اس کے قدم حد نظر پہ پڑتے تھے، اور میں اس کے اوپر سوار کیا گیا، اور میرے ساتھ جبرائیل امین تھے۔ تو پھر میں چلا تو حضرت جبرائیل نے کہا کہ یہاں اتر کے نفل پڑھ لیجئے۔ میں اتر کر نماز پڑھی تو پھر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ جگہ کیا ہے جہاں آپ نے نماز پڑھی؟ پھر انہوں نے کہا کہ آپ نے طیبہ یعنی مدینہ طیبہ میں نماز پڑھی جہاں آپ بعد میں ہجرت فرمائیں گے۔ پھر ایک مقام پر پہنچ کر جبرائیل امین نے کہا کہ یہاں بھی نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے نماز پڑھی۔ پھر جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ یہ آپ نے طور سینہ میں اس جگہ نماز پڑھی جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا تھا۔ پھر ایک اور جگہ پہ اسی طرح جبرائیل امین نے کہا کہ نماز پڑھ لیجئے۔ میں نے نماز پڑھی تو انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں نماز پڑھی؟ پھر انہوں نے بتایا کہ آپ نے دراصل بیت اللحم میں نماز پڑھی جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی ہے۔ پھر میں بیت المقدس میں داخل ہوا اور میرے لیے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا۔ پھر مجھے جبرائیل علیہ السلام نے آگے کیا یہاں تک کہ میں نے انبیاء اکرام کی امامت کرائی۔ پھر مجھے آسمان دنیا کی طرف لے جایا گیا۔ اس سے متعلق اور بھی بہت سی احادیث ہیں جو کہ اسی بات کو مختلف طریقے سے پیش کرتی ہیں۔ اگلی چیز جو پیش آئی وہ ہے کہ ساتوں آسمانوں پر مختلف انبیاء اکرام سے سلام و کلام۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ساتوں آسمانوں میں تشریف لے کے گئے اور وہاں پہ مختلف انبیاء اکرام سے سلام و کلام ہوا۔ اس کے بارے میں ایک لمبی حدیث ہے۔ پس مجھے جبریل، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، پس مجھے جبرائیل لے کر چلے یہاں تک کہ آسمان دنیا پر پہنچے اور دروازہ کھلوانے کا کہا۔ ان سے کہا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ محمد۔ پوچھا گیا کہ کیا آپ ان کی طرف ان کو بلانے گئے تھے کے لیے بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا کہ جی ہاں۔ کہا گیا ان کو مرحبا، آنا بہت اچھا ہے۔ پس دروازہ کھول دیا تو جب میں داخل ہوا تو حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ آپ کے باپ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا۔ پھر فرمایا کہ مرحبا نیک بیٹے اور نیک نبی۔ پھر مجھے جبرائیل اوپر لے کر چڑھے یہاں تک کہ دوسرے آسمان پر آئے۔ پھر دروازہ کھلنے کو کہا۔ پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جبریل۔ پوچھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبریل نے کہا کہ محمد۔ پوچھا کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا کہ ہاں جی۔ کہا کہ ان کو مرحبا ہو، بہت اچھا آنا ہے۔ پس دروازہ کھول دیا۔ پس جب میں داخل ہوا تو حضرت یحییٰ حضرت عیسیٰ کو دیکھا، وہ دونوں خالہ زاد ہیں۔ جبرائیل نے کہا یہ عیسیٰ اور یحییٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے جواب دیا کہ مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے جبرائیل تیسرے آسمان پر لے کر چڑھے۔ پھر دروازہ کھولنے کو کہا۔ پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ کہا گیا کہ اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا محمد۔ کہا گیا کہ یہ ان کی طرف بھیجا گیا تھا، کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا جی ہاں۔ کہا گیا ان کو مرحبا ہو، بہت اچھا آنا ہے۔ پس دروازہ کھول دیا۔ پس جب میں داخل ہوا تو حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھا۔
جبرائیل نے کہا یہ یوسف ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے جبرائیل اوپر لے کے چڑھے یہاں تک کہ میں چوتھے آسمان پر پہنچا۔ پھر دروازے کو کھولنے کو کہا، پوچھا گیا کہ یہ کون ہے؟ کہا گیا جبرائیل۔ کہا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا محمد۔ پوچھا گیا کہ کیا ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ جبرائیل نے کہا جی ہاں۔ کہا گیا کہ ان کو مرحبا اور بہت اچھا آنا ہے۔ پس دروازہ کھول دیا۔ پس جب میں داخل ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا یہ ادریس ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا مرحبا نیک بھائی اور نبی۔ پھر جبرائیل اوپر کے لے کر چڑھے یہاں تک کہ 5ویں آسمان پہ پہنچے۔ پھر دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا گیا کہ کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا اور آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل نے کہا محمد۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجے گئے تھے؟ کہا جی ہاں۔ کہا کہ کیا ان کو مرحبا، بہت اچھا آنا ہے۔ پس دروازہ کھول دیا۔ پس دروازے میں داخل ہوا تو ہارون علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا یہ ہارون ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا تو انہوں نے سلام کا جواب دیا، فرمایا کہ مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر مجھے جبرائیل اوپر لے کر چڑھے یہاں تک کہ 6 آسمان پر پہنچے۔ پھر دروازے کھولنے کو کہا، پوچھا کہ یہ کون ہے؟ کہا کہ جبرائیل۔ کہا کہ اور آپ کے ساتھ کون ہے؟ انہوں نے کہا محمد۔ پوچھا گیا کیا ان کی طرف بھیجے گئے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو مرحبا ہو، بہت اچھا آنا ہے۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ میں دروازے میں داخل ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا کہ یہ موسیٰ ہیں، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا، پھر فرمایا مرحبا نیک بھائی اور نیک نبی۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو رونے لگے، موسیٰ علیہ السلام رونے لگے۔ ان کو کہا گیا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس لیے روتا ہوں کہ یہ ایک لڑکا محمد میرے بعد بھیجا گیا، اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہونے والوں کی تعداد میری امت کے لوگوں سے زیادہ ہوگی۔ پھر مجھے جبرائیل اوپر لے کے چلے یہاں تک کہ 7ویں آسمان پہ پہنچے۔ پھر جبرائیل نے دروازہ کھولنے کو کہا، پوچھا گیا کون ہے؟ کہا جبرائیل۔ پوچھا گیا آپ کے ساتھ کون ہے؟ کہا محمد۔ پوچھا گیا کہ ان کی طرف بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے کہا کہ ان کو مرحبا ہو، بہت اچھا آنا ہے۔ دروازہ کھول دیا۔ پس دروازے میں داخل ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا۔ جبرائیل نے کہا یہ ہیں آپ کے باپ، ان کو سلام کیجئے۔ میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور فرمایا مرحبا نیک بیٹے اور نیک نبی۔ اور لمبی حدیث مبارکہ تھی، لیکن میں نے ویسے دل میں آیا کہ اس کو پوری حدیث کو پڑھا جائے، کیونکہ ایک تو اس میں فلو بڑا مزیدار ہے، دوسرا اس میں بڑی سٹل ایک دو باتیں ہیں۔ کچھ اور احادیث میں بھی اسی طرح کا ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی اضافہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کا حسن کا بہت بڑا حصہ نبی علیہ السلام کو عطا کیا گیا، اور 7ویں آسمان پہ ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور سے کمر لگا کر بیٹھے ہوئے دیکھا، اور پھر بیت المعمور کے بارے میں اور احادیثیں جو کہ انشاءاللہ ہم آگے دوبارہ کور کریں گے۔ لیکن ایک اور حدیث میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ آسمان والے فرشتے کو اس کی خبر نہیں ہوتی کہ اللہ زمین میں کیا کرنا چاہتے ہیں جب تک کہ اللہ ان کو بتلا نہ دے۔ اسی لیے فرشتے نے ہر آسمان پر معلوم کیا کہ یہ کون ہے اور ساتھ میں کون ہے اور ان کو کیا بلایا گیا ہے کہ نہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی میں نے اس لیے یہ ساری باتیں پڑھی کہ یا اگر کوئی دروازے پہ کسی کے دستک جب جائیں تو دروازہ پہ دستک دینی چاہیے، اور دروازہ کھولنے سے پہلے پوچھنا چاہیے، تصدیق کرنے چاہیے کہ آگے آنے والا کون ہے اور کس مقصد کے لیے آ رہا ہے، اور جب وہ ویلیڈیٹ ہو جائے، ویریفائی ہو جائے تو پھر اس کو ویلکم کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ اس کے دروازے پہ جائیں اور آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں تو آپ کو لیفٹ رائٹ جواب نہیں دینا چاہیے کہ بھائی میں ہوں۔ تو جبرائیل امین تھے، فرشتوں کے سردار ہیں، فرشتے ان سے پوچھ رہے ہیں آپ کون ہیں، ہو گیا جانتے نہیں ہو؟ ایسا نہیں انہوں نے جواب دیا، انہوں نے کہا کہ جبرائیل ہوں، اور ایک بار نہیں بار بار ہر جگہ یہ بات پوچھی گئی، ہر جگہ انہوں نے اس پورے پروٹوکول کو پورا کیا کہ میں جبرائیل ہوں، میرے ساتھ محمد ہیں، ان کو بلایا گیا ہے
اس لیے وہ ساتھ آ رہے ہیں. تو اگر اس طرح آپ سے پوچھا جائے تو اس میں زیادہ پریشان ہونے والی بات نہیں ہوتی. اس کو پورا کرنا چاہیے، اور اگر ہم اس کو واقعی سنت سمجھ کے کریں گے تو یہ بھی ہمارے لیے ایک ثواب کا درجہ بن جائے گی. پھر اسی ملاقات میں ایک اور واقعہ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں معراج کی رات دنیا کے آسمان یعنی پہلے آسمان پر پہنچا تو جبرائیل نے آسمان کے داروغہ سے کہا کہ دروازہ کھول دیجئے. انہوں نے کہا کون؟ وہ بولے جبرائیل. میں نے ان سے کہا کہ تمہارے ساتھ کون ہے؟ جبرائیل نے کہا کہ یہ محمد ہے. انہوں نے کہا کہ کیا ان کو طرف بھیجا گیا تھا؟ انہوں نے کہا جی ہاں. جب دروازہ کھول دیا گیا تو ہم آسمان دنیا یعنی کہ پہلے آسمان کے اوپر چڑھے. یک ایک ایسے شخص پر نظر پڑی جو بیٹھے ہوئے تھے. ان کے داہنی جانب کچھ لوگ تھے اور ان کی بائیں جانب کچھ لوگ تھے. جب وہ اپنی داہنی جانب دیکھتے یعنی کہ اپنی رائٹ پہ دیکھتے تو ہنستے تھے، اور پھر جب وہ اپنے لیفٹ پہ دیکھتے تو وہ رو دیتے. انہوں نے مجھے دیکھ کر کہا مرحبا اے نیک بیٹے اور ایک نیک نبی. میں نے جبرائیل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ آدم ہے، اور ان کی رائٹ پہ اور لیفٹ پہ ان کی اولاد کی روحیں ہیں. دائیں یعنی رائٹ والی طرف جنت والے ہیں اور لیفٹ والے جہنم والے ہیں. اس لیے جب وہ اپنے رائٹ کی طرف دیکھتے ہیں تو خوشی کی وجہ سے ہنستے ہیں، اور جب اپنے لیفٹ پہ دیکھتے ہیں تو رنج کی وجہ سے روتے ہیں. قیامت تک آنے والے تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی نسل در نسل ہیں. اس لیے آدم علیہ السلام کو اپنی جنتی اولاد پہ خوشی ہوتی ہے اور جہنمی اولاد سے غمی ہوتی ہے. یہ حدیث بھی بخاری شریف کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر 7ویں آسمان پر پہنچنے کے بعد میری طرف سدرۃ المنتہا کو ظاہر کیا گیا تو میں نے دیکھا کہ اس کے پھل ہجر ایک عرب کا علاقہ ہے کہ بڑے برتن کی طرح تھے، اور اس کے پتے ہاتھی کے کانوں کی طرح تھے. جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور وہاں 4 قسم کی نہریں تھیں. 2 نہریں باطنی تھیں اور 2 نہریں ظاہری تھیں. میں نے کہا کہ اے جبرائیل یہ 2 نہریں کیا ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ 2 اندرونی تو جنت کی نہریں ہیں اور 2 ظاہری نہریں نیل اور فرات ہیں. نیل دریائے نیل جو ایجپٹ میں ہے، اور دریائے فرات جو کہ عراق میں ہے. پھر میرے لیے بیت المعمور کو ظاہر کر دیا گیا. ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ معراج کی رات میں سیر کرائی گئی تو آپ کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جو کہ یعنی اس کی جڑ چھٹے آسمان میں ہے. جو چیز بھی زمین سے چرتی ہے وہیں جا کر رکتی ہے اور وہیں سے اس کو لیا جاتا ہے، اور اسی سدرۃ المنتہا تک وہ چیز بھی آ کر ٹھہرتی ہے جو اس سے اوپر سے آتی ہے، اور وہیں سے اس کو بحکم الہی لیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کہ سدرہ کو ڈھانپ لیا اس چیز نے جس چیز کے ڈھانپ لیا فرمایا کہ سونے کے فرش نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، اور بتایا گیا کہ یہ سدرہ وہ مقام ہے جہاں آپ کی امت میں سے جو آپ کے طریقے پر ہوگا وہ پہنچے گا، اور وہ ایسا درخت ہے جس کی جڑ سے نہریں نکلتی ہیں، پانی کی نہر جو خراب ہونے والی نہیں، اور دودھ کی نہریں جو ذائقہ بدلنے والی نہیں، شراب کی نہریں جو پینے وانے کے لیے لذت آمیز ہیں، صاف و شفاف شہد کی نہریں. اور وہ ایسا درخت ہے کہ اس کے سائے میں سوار 70 سال چلنے کے باوجود اس کے سائے طے نہیں کر سکتا، اور اس کے درخت کے پتے تمام امت کو ڈھانپے ہوئے ہیں. پھر اس کو اللہ خالق کے نور نے ڈھانپ لیا، نیز اس کو فرشتوں نے ڈھانپ لیا، اس طرح جیسا کہ کوے درخت پر آ کر اس کو ڈھانپ لیتے ہیں. حضرت اسما بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ مستدرک حاکم میں موجود ہے. آپ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کی صفت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ سوار اس کی سیدھی شاخ کے سائے میں 100 سال سفر کرتا رہتا ہے، اور اس کی شاخ کے سائے میں بیک وقت 100 سوار چلتے ہیں. شاخ کے ایک برانچ کی، اور اس کا فرش سونے کا ہے. سدرہ بیسکلی جو ہے وہ عربی زبان میں بیری کے درخت کو کہتے ہیں.
کیونکہ اس کی شکل بیری کی درخت کی طرح ہے اس لیے اس کا نام سدرہ رکھا گیا۔ اور منتہا کا معنی ہوتا ہے انتہا ہونے کی جگہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آنے والے احکام پہلے اس مقام پر نازل ہوتے ہیں اور پھر وہاں سے ان کو نیچے نازل کیا جاتا ہے، اور نیچے سے بندوں کے اعمال بھی اس مقام تک پہنچتے ہیں، اس لیے اس کا نام سدرۃ المنتہا رکھا گیا۔ اس سے متعلق کیونکہ بہت احادیث ہیں اور ان میں کچھ باتیں کانٹرڈکٹری لگتی ہیں، تو اہل علم نے جو کنکلوڈ کیا وہ یہ ہے کہ اس کی جڑیں جو ہیں، اس کی جو وہ ہیں روٹس جو ہیں وہ چھٹے آسمان پر ہیں، اور اس کا جو ٹاپ ہے وہ 7ویں آسمان پر ہیں، اور اس سے جو باتیں کچھ احادیث میں چھٹے آسمان سے متعلق آتی ہیں یا کچھ حدیث میں 7ویں آسمان سے آتی ہیں، وہ دونوں کنکلوڈ ہو جاتی ہیں۔ پھر ایک اور چیز جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7ویں آسمان پہ زیارت ہوئی وہ بیت المعمور تھا۔ بیت المعمور کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بیت المعمور 7ویں آسمان میں ہے، جس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں، پھر وہ دوبارہ لوٹ کر اس کی طرف نہیں آتے۔ ہر دن 70,000 فرشتے بیت المعمور پہ آتے ہیں۔ بیت المعمور بیت الکعبہ کے بالکل اوپر، اسی جہاں پہ بیت اللہ ہے، اسی بیت اللہ کے بالکل سمت میں اوپر 7ویں آسمان پہ بیت المعمور ہے۔ اس پہ جس طرح ہم بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے کھنچے چلے آتے ہیں، اسی طرح بیت المعمور کے طواف کے لیے فرشتے کھنچے چلے آتے ہیں، اور ہر روز 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ ان کو صرف ایک دفعہ جو ہے موقع ملتا ہے کہ وہ بیت المعمور پہ آ سکیں، کیونکہ اس کے بعد فرشتوں کی تعداد اس قدر کثیر ہے کہ وہ دوبارہ لوٹ کر اس طرف نہیں آ سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں بیت المعمور میں سامنے پیش ہوا تو میں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اپنی کمر لگائے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس میں ہر دن 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں۔ جب وہ اس سے نکلتے ہیں تو اس کے بعد کبھی بھی اس طرف دوبارہ لوٹ کر نہیں آتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میں نے ایک حدیث مبارکہ کا ذکر کیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس تشریف لے کے آئے، سواری کو باندھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پیش کیا گیا تھا، شراب پیش کیا گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کو چنا، اور اس کو کہا گیا کہ آپ نے اچھی چیز چنی، فطرت کو چنا، اور آپ کی عمر ہدایت پہ رہے گی۔ یہی واقعہ جو ہے اس موقع پہ بھی آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہاں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ حدیث میں آتا ہے کہ پانی، دودھ اور شہد پیش کیا گیا، پانی، دودھ اور شراب پیش کی گئی، کچھ میں آتا ہے کہ شراب، دودھ اور شہد پیش کیا گیا، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دودھ کو چنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ اگر آپ پانی کو چن لیتے تو آپ کی اور آپ کی امت غرق ہو جاتی، اگر آپ شراب کو چن لیتے تو آپ کی اور آپ کی امت جو ہے وہ بہک جاتے، اور اگر آپ نے پانی کو چنا تو آپ کی امت جو ہے وہ راہ راست پر رہیں گے، تو دودھ کو چنا تو آپ کی امت اب راہ راست پہ رہیں گے۔ تو یہ دودھ جو ہے وہ اس کو چننا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ اس کے بعد جو اگلا واقعہ پیش آیا وہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس جگہ سے تھوڑا سا اوپر گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی آوازیں آئی جیسے قلم کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں، تو قلم لکھتے کی جب جو آواز آتی ہے وہ مجھے آواز آئی۔ تو جب میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آواز کیا ہے تو انہوں نے بتایا گیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو مختلف فیصلے جو نازل ہونے ہیں ان کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں، اور یہ وہ فیصلے لکھے جا رہے ہیں جو کہ آگے بھیجے جائیں گے۔ پھر ایک اور واقعہ جو پیش آیا وہ نمازوں کے کا تھا، اس میں 50 نمازیں ہمارے پہ فرض کی گئیں، اور اس کے بعد پھر ان کو کرتے کرتے 5 کر دیا گیا۔ یہ نمازوں والا واقعہ آخری چیز ہم کرتے ہیں، پھر اس کے بعد یہاں پہ اس کو ختم کریں گے۔ اس کے بعد جو اور چیزیں یہاں پیش آئیں وہ جنت اور جہنم کی زیارت تھی، جنت کی مٹی، مشرک کی مغفرت نہ ہونے کا فیصلہ، جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی صورت میں دیکھنا، جبرائیل علیہ السلام کو اللہ کے خوف سے کمزور ہوتے دیکھنا، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، دجال اور داروغہ جہنم کو دیکھنا، حضرت زید بن حارثہ اور ان کی
حور کی زیارت، حضرت بلال علیہ السلام کے قدموں کی آہٹ کا سننا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل کی زیارت، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ کی فضیلت، آسمانوں پر ایک تسبیح کا سننا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھنا، پھر یہود اور عیسائیت کے دائی اور دنیا میں آپ کا پکارنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام کا سلام کرنا، شیطان کا پکارنا، حضرت ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام کا قیامت کے متعلق گفتگو کرنا، فرعون کے قتل ہوئی ایک مومنہ عورت کی قبر کا خوشبو آنا، دوسروں کو امر بالمعروف نہی عن المنکر اور خود عمل نہ کرنے والے کے لیے سخت عذاب کی وعید کا بارے میں اطلاع دیا جانا، غیبت کی سزا کے بارے میں اور اس کے جرم کے بارے میں اطلاع دینا، اور کیا کہتے ہیں اسے، پیچھے جسے کہتے ہیں پینچھے لگوانا، جو اردو انگلش میں کیا کہتے ہیں اسے، کپنگ، ہجامہ کی تاکید کے بارے میں ہونا. یہ باقی ساری باتیں ہیں جو کہ میرے خیال سے اس کو ہم راؤنڈ 2 میں اگر آپ لوگوں کو یہ ٹاپک انٹرسٹنگ لگ رہا ہے تو پھر ہم اگلا ٹاپک اس میں کمپلیٹ کر لیں گے. ابھی جو ہے صرف نماز کے بارے میں بات کر کے پھر انشاءاللہ اس کو ایک رات میں کتنا کچھ ہوا. کل ہیں چلے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ حوض کوثر اور نہر کوثر کی بھی زیارت کرائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس درمیان میں معراج کی رات میں جنت میں چل رہا تھا کہ اچانک میرے سامنے ایک نہر آئی جس کے دونوں کناروں پر ایسے موتیوں کے کبے بنے ہوئے تھے جو درمیان سے خالی تھے. میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ یہ نہر کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطا فرمائی ہے. جب جبرائیل امین نے اس کی زمین پر ہاتھ مارا تو پانی کی سطح سے کے نیچے سے خوب تیز خوشبو والا مشک برآمد ہوا، تو اس میں اندر سے بہت خوشبو آ رہی تھی. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ لمبی حدیث مبارکہ ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ میرے اوپر ہر دن 50 نمازیں، جزاک اللہ، کھول بھی دیں اس کو، میرے اوپر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے اوپر ہر دن میں 50 نمازیں فرض کی گئیں. میں لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرا. انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کس چیز کا حکم دیا گیا؟ میں نے کہا مجھے ہر دن میں 50 نمازوں کا حکم دیا گیا. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کو ہر دن میں 50 نمازوں کی قدرت نہ ہوگی، اور میں نے اللہ کی قسم لوگوں کی حالت کا آپ سے بہتر تجربہ کر لیا ہے اور بنی اسرائیل کے لیے سخت کوششیں کی ہیں. تو آپ اپنے رب کی طرف لوٹیے اور ان سے اپنی امت کے لیے تخفیف کا سوال کیجیے، یعنی کہ ریڈکشن کی ریکویسٹ کیجیے. تو میں اپنے رب کی طرف لوٹ گیا اور تخفیف کی درخواست کی. اللہ تعالیٰ نے مجھ سے 10 نمازوں کو کم کر دیا اور اب 50 کے بجائے 40 نمازیں ہو گئیں. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا. انہوں نے پہلے کی طرح بات کی اور تخفیف کا مشورہ دیا. میں دوبارہ اللہ کی طرف لوٹا اور کمی کرنے کی درخواست کی. اللہ نے 10 نمازیں کم کی اور اب 30 نمازیں ہو گئیں. پھر میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹا. انہوں نے پھر پہلے کی طرح بات کی اور تخفیف کا مشورہ دیا. میں پھر اللہ کی طرف لوٹا اور کمی کی درخواست کی اور اللہ نے مجھ سے مزید 10 نمازیں کم فرما دیں. اب یعنی 20 نمازیں ہو گئیں. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کر آیا تو انہوں نے پھر پہلے کی طرح بات کی، تخفیف کا مشورہ دیا. میں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے گیا، کمی کی درخواست کی تو مجھے ہر دن میں 10 نمازوں کا حکم دیا اور اب 10 نمازیں رہ گئیں. پھر میں لوٹ کے آیا. موسیٰ علیہ السلام نے پھر پہلے کی طرح بات کی، تخفیف کرنے کا مشورہ دیا. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کے گیا اور کمی کی درخواست کی تو پھر مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا. میں پھر موسیٰ علیہ السلام کی طرف لوٹ کے آیا تو انہوں نے اور فرمایا کہ اب آپ کو کیا حکم دیا گیا ہے؟ میں نے کہا مجھے ہر دن 5 نمازوں کا حکم دیا گیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کی امت کو ہر دن میں 5 نمازوں کی استطاعت
نہ ہوگی، اور میں آپ سے پہلے لوگوں کی حالت کا تجربہ کر چکا ہوں اور بنی اسرائیل کے ساتھ سخت جد و جہد کر چکا ہوں، لہٰذا آپ اپنے رب کی طرف لوٹ کر جائیں اور ان سے اپنی امت کے لیے تخفیف کی درخواست کیجیے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اپنے رب سے کئی مرتبہ درخواست کر چکا ہوں، یہاں تک کہ اب مجھے حیا آتی ہے، اور اب میں اس سے راضی ہوں اور اس حکم کو ہر طرح تسلیم کروں گا۔ پھر جب میں آگے بڑھا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پکارنے والے نے کہا، میں نے اپنا فریضہ پورا کر دیا اور اپنے بندوں پر آسانی کر دی۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات میں 50 نمازیں فرض کی گئیں، پھر ان میں کمی کی گئی یہاں تک کہ 5 نمازیں کر دی گئیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ اے محمد، میرا فیصلہ تبدیل نہیں کیا جاتا، اور بے شک آپ اور آپ کی امت کے لیے ان 5 نمازوں کے ساتھ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ 5 نمازوں پہ 50 نمازوں کا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا حکم دیا، پھر اپنے کرم سے ان کو 5 کر دیا، اور اجر 50 نمازوں کا ہی رکھا۔ نماز جو ہے یہ وہ عبادت ہے جو کہ دنیا میں نہیں، جس کا حکم ہوا۔ نماز کا حکم آسمانوں پہ ہوا، اور یہ جب کوئی اپنے گھر کسی کو بلایا جاتا ہے تو اس کو جس اکرام میں اس کو تحفہ بھی دیا جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا کے جو تحفہ دیا یہ نماز ہے۔ نماز اس امت پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے تحفوں میں سے ایک تحفہ ہے۔ نماز کی برکت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہ حاضر ہونے کی شرف بھی حاصل ہوا۔ اس کے اوپر بھی بہت بحث ہے کہ کیوں موسیٰ علیہ السلام کہتے رہے، لیکن اصل میں اگر دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جانے کا شرف بھی حاصل ہوا اسی تحفے کی فضیلت سے۔ اور اگر غور کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جا کے ریکویسٹ کرتے تھے، مناجات کرتے تھے۔ تو یہ ایک ایسی چیز ہے نماز جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات کا سبب بنتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ براہ راست مناجات کی۔ نماز کے ذریعے اس دنیا میں ہمیں اللہ سے مناجات، اللہ سے ریکویسٹ، اللہ سے سامنے اپنی گزاری کرنے کا ایک ذریعہ ملتا ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا اجر ہے اور بہت بڑی نعمت ہے جو ہمیں دی گئی ہے۔ اور چونکہ نماز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہے، اس لیے اس کے آداب دوسری عبادات سے مختلف ہیں۔ طہارت کا خاص خیال ہونا، جگہ کا پاک ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا، قبلہ رخ ہونا، وقت کی مناسبت ہونا، یہ سب چیزیں نماز کے ساتھ مخصوص ہیں۔ پھر نماز میں جب تکبیر تحریمہ کے ساتھ بالکل باقی جگہوں سے ہٹ کٹ کے بالکل اٹینٹیو رہنا، اور اسی طرح جو ہے اس میں رہنا، اور آخر تک سلام پھیرنے تک جو ہے وہ کرنا۔ پھر اس میں جو تشہد ہے وہ ہر 2 رکعت کے بعد تشہد کا پڑھنا، تشہد کے جو الفاظ ہیں اس کے بارے میں بھی یہی آتا ہے کہ یہ بھی وہاں پر ہی جو ہے وہ معراج کے واقعے میں ہی ادا کیے گئے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سدرۃ المنتہا سے پہ تھے اس موقع پر یہ الفاظ آئے، جس کی تفصیل پھر انشاءاللہ ہم بعد میں کریں گے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پھر میں اپنے رب بارک تعالیٰ اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان لوٹ کر نماز کی تخفیف کے لیے جاتا رہا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہیں، ہر نماز کے لیے 10 کا ثواب ہے، پس ثواب کے اعتبار سے 5 نمازیں 50 کے برابر ہیں۔ اور جو شخص کسی نیک کام کا ارادہ کرے گا، پھر کسی عذر کی وجہ سے اس کو نہیں کر سکے گا، اس کے لیے اس کے ارادے پر 1 نیکی لکھی جائے گی، اور پھر اگر اس نے وہ نیک کام کر لیا تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، اور جس نے برے کام کا ارادہ کیا پھر اس کام کو نہیں کیا تو اس کے لیے کچھ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر اس نے وہ برا کام کر لیا تو اس کے لیے 1 گناہ ہی لکھا جائے گا۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ کسی گناہ کا کام کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو ہم اس
بندے کے نامہ اعمال میں اس وقت تک نہ اس فرشتوں کو فرماتے ہیں کہ تم اس بندے کے نامہ اعمال میں اس وقت تک نہ لکھو جب تک کہ وہ اس کام کو نہ کر لے، پھر اگر وہ اس کام کو کر لے تو تم اس کی مثل ایک ہی گناہ لکھو، اور اگر میری رضا اور خوف کی وجہ سے اس گناہ کو چھوڑ دے اور نہ کرے تو تم اس کے لیے ایک نیکی لکھو۔ اور اللہ کی وجہ سے گناہ سے بچ جانا بھی نیکی کا ارادے کا حکم رکھتا ہے، اور جب وہ کسی نیک عمل کا ارادہ کرے پھر وہ اس نیک عمل کو کسی عذر کی وجہ سے نہ کرے تو تم اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھو، اور پھر وہ اس نیک عمل کو کر لے تو تم اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھو 700 تک، یعنی کہ 10 سے لے کے 700 تک جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہیں وہ ہو سکتی ہیں۔ چلیں اس کو انشاءاللہ آج یہیں ختم کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔